السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود ہے۔ جیسا کہ ہمارے پچھلے ویڈیوز میں تذکرے چل رہے تھے بچوں کی تربیت اور ان کا علاج، ان کی شخصیت کیسے بننی چاہیے، ایمانیات کیسے ہونی چاہیے بچوں کی، ان کا کردار، ان کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، اور ان کے ذمہ دار کون ہوتا ہے، یہ کون ہوگا جو ان کی تربیت کرے گا۔ یعنی یقیناً بڑے ہیں، گھر کے والدین ہیں، وہی تربیت کریں گے۔ تو انہی ویڈیوز کے سلسلے میں کچھ ہم ان کی عادات، ان کی نفسیات اور بچوں کو تربیت دینے کے انداز میں کیسے ان کی تربیت کی جا سکتی ہے بہتر سے بہتر، اس کے ہم کچھ تھوڑے سے اصول، سولوشنز بتا رہے تھے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو ضد کرتے ہیں۔ ضدی بچوں کا علاج کیا ہے اور ان کو کیسے ان کو سنبھالا جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ اس سے پہلے بھی ویڈیوز جن ساتھیوں نے نہیں دیکھی وہ دیکھ لیں تاکہ ہماری اس ویڈیوز کی ان کو بات کلیئر ہو جائے۔ ماں باپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کو اس عمر میں ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اب مختلف عمر کے بچے مختلف طرح کی ضد کرتے ہیں۔ حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ والدہ نے دودھ دیا۔ ہم دو بھائی کو، میرا بڑا بھائی بھی اور میں بھی تھا، تو میں ضد کرنے لگا کہ پہلے میں پیوں گا۔ اکثر بچے ہوتے ہیں ایسے، اور خاص طور پہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ تو بہت زیادہ ضد کرتا ہے کہ پہلے مجھے ملنی چاہیے یہ چیز۔ چونکہ والدہ نے گلاس بھائی کے ہاتھ میں دیا تھا، اس لیے بھائی نے کہا کہ نہیں، پہلے تو میں پیوں گا۔ ہاں، اب بچوں میں ضد ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب میں جتنا رو رہا ہوں اور ضد کر رہا ہوں، بھائی کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، پہلے میں پیوں گا۔ کہنے لگے جب میں زیادہ رویا دھویا اور دھوم مچائی، خوب گھر کو سر پہ اٹھایا، تو بھائی نے غصے میں آ کر اپنا بھی دودھ پیا اور میرے حصے کا بھی دودھ پی لیا، خالی گلاس میری طرف رکھ دیا کہ اب تمہیں دودھ ملنا ہی نہیں چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا یہ واقعہ میرے ذہن پر نقش ہوا کہ اس کے بعد پوری زندگی میں نے کبھی بھی ضد نہ کی، یہ سوچتے ہوئے کہ ضد کرنے سے تو انسان اپنے حصے سے بھی محروم ہو جایا کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے بچپن کی اس زندگی میں ایک سبق سیکھ لیا۔ تاہم یہ تو جنرل سی بات ہے جو آپ کو بچوں کے بارے میں بتائیں تاکہ انڈرسٹینڈنگ رہے کہ بچے سے ڈیل کرتے ہوئے ہمیں کیا چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اپنے بچے کے بارے میں ہم خوب جانتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اپنے مرض کی وجہ سے ضد کر رہا ہے یا عادتاً ضد کر رہا ہے یا بلا وجہ کر رہا ہے۔ اسی کے تناظر میں آپ بچے کو ڈیل کریں اور ان کو پہلے سمجھیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ بڑوں کے لیے خاص طور پر جب بچے ضد کر رہے ہوں تو بڑے ان کے ساتھ ضد میں نہ آ جائیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، جب کوئی بچہ ضد کر رہا ہوتا ہے یا کسی بات پر اٹک جاتا ہے اور وہ اپنی یا بڑوں کی بات کو نہیں مانتا، تو بڑے بھی اس کے ساتھ ضد کرنے لگ پڑتے ہیں۔ ہاں، بچپن میں واقعہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اکثر پڑھتے نہیں تھے، تو بڑے جو ہیں وہ جو پڑھا رہا ہوتا تھا وہ اس کو خوب پٹائی کرتا تھا کہ پڑھو پڑھو، اب وہ بالکل خاموش، لیکن وہ اس کی ضد کے مقابلے پہ اپنی ضد پہ پھنس جاتے تھے، اور اتنی زبردست قسم کی پٹائی ہوتی تھی بچوں کی کہ بس اللہ ہی سمجھتا ہے۔ بہرحال، تو بچوں کی ضد کو ہم نے سمجھنا ہے اور ان کی جو طبیعت ہے اس کو سمجھنا ہے کہ بچہ اپنی بیماری کی وجہ سے ضد کر رہا ہے، کمزور ذہن ہونے کی وجہ سے ضد کر رہا ہے، یا عادت ہے اس کی ایسی کرنے کی، یا بلا وجہ کر رہا ہے۔ تو ان نفسیات کو ہم سامنے رکھ کر جیسے بھی بہتر سے بہتر جیسے بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں، تو بچے کو اس کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو بچوں کو ضد کے معاملے میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو بچوں کے جھگڑوں کی جو نا وہ اگر ہم گنیں نفسیاتی اعتبار سے تو 3 ان کے اسٹیپس ہیں۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ کوئی چیز بچوں کو پسند نہیں آتی، وہ اسے ناپسند کرتا ہے۔
اور دوسرا قدم یہ ہے کہ ناپسندیدہ چیز یا کوئی ایسی بات اس کی وجہ سے اس کو ناراضگی ہو جاتی ہے، اور ناراضگی کے بعد تیسرا قدم پھر جھگڑا ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے کوئی چیز پسند نہیں آتی یا کوئی بات پسند نہیں آتی، اور اس پسند نہ آنے کے بعد اس کو ناراضگی ہو جاتی ہے، اور ناراضگی کے بعد تیسرا اسٹیپ جو ہے وہ جھگڑے کا ہے، یعنی کہ جھگڑا جو ہے وہ ایک دم نہیں ہوتا، یہ بھی آہستہ آہستہ وجود میں آتا ہے، اور یہ کم از کم یہ 3 اسٹیپ ہے، یعنی کہ جھگڑے سے پہلے کے 2 اسٹیپ ہیں، ایک ہے کسی چیز کو پسند نہ آنا، اور دوسرا ہے اس کی وجہ سے اس کے مزاج میں کوئی گرانی آ جانا، یعنی کہ ناراضگی ہو جانا۔ تو ہم ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں، بچوں کے اندر یہ ایسی کوئی طبیعت ہو رہی ہے یا وہ بچے جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے اپنی ذہنیت بنا رہے ہیں، تو فوراً اس کو کور کریں اور ان کو سمجھائیں جتنے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ جھگڑوں کی نوعیت کے اعتبار سے اگر دیکھیں، بچوں کے جھگڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتے ہیں۔ جب بھی کبھی آپ انالائسس کریں گے بچوں کے جھگڑوں کے، تو پیچھے جا کر کے جب اس کی ہسٹری لیں گے اور تفتیش کریں گے، تو اس میں آپ کو ملے گا بہت معمولی سی بات تھی جس پہ بچے لڑ پڑے۔ ہاں، مثلاً کسی نے کھلونا چھین لیا، آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ہاں، آم کا درخت گھر میں لگایا تھا، مالٹے کا درخت ہے، جامن کا درخت ہے، اور وہ درخت سے پھل ٹوٹ کے نیچے گرتے ہیں، تو بچے اس پہ ضد کرتے ہیں پہلے میں کھاؤں گا، یا اور کوئی اس طرح کی ملتی جلتی بات ہوتی ہے۔ تو جھگڑے کے پیچھے ہمیشہ معمولی بات ہوتی ہے۔ اب بچے آپس میں بیٹھے ہیں، کسی ایک بچے نے دوسرے بچے کو منہ چڑھا دیا، اس بات پہ جھگڑا ہو گیا۔ ہاں، 2 بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، کھیلتے ہوئے ایک جیت گیا اور دوسرا ہار گیا، تو جیتنے والے نے اس کو اوپر ہڈنگ کی، تو وہ بیچارہ ناراض ہو گیا اور اس پہ جھگڑا ہو گیا۔ ہاں، تو اسی پہ رونا دھونا مچ گیا۔ تو یہ فطرتی باتیں ہیں، بچے کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو ہر حالت میں، بس میں کسی طریقے سے پورا کر لوں اپنی بات کو۔ تو انہی باتوں کے پیچھے جھگڑے ہوتے ہیں، اور انہی باتوں کے پیچھے کچھ ضدیں ہوتی ہیں۔ بچے کی تربیت کو ہم نے بنانا ہوتا ہے، اب یہ بچپن سے ہی ہم نے لے کے چلنا ہے۔ اگر اس طرح کی طبیعتیں اگر بچے کی پختہ ہو جائیں اور وہ جوانی میں قدم رکھ لیں، تو پھر درست ہونا یا ان کو دوبارہ سدھارنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، یہ اس کی عادتیں بن جاتی ہیں، پھر وہ اکثر معاشرے میں خرابی کا یا نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے جو ہیں وہ اپنے جذبات کا اظہار رو کر کرتے ہیں۔ ادھر توجہ سننے والی بات ہے، بچے کی اللہ نے یہ فطرت بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری بات پوری ہو، اس لیے تو انسان کے نفس کو بچے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ نفس بھی یہی چاہتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو۔ ہر بچے کی فطرت ہوتی ہے کہ میری خواہش پوری ہو، مگر اس کے اظہار میں وہ بچہ بے تکلف ہوتا ہے، بالکل اس بات کا خیال نہیں رکھ رہا ہوتا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے یا کسی کو کوئی مسئلہ ہو، بس میری خواہش پوری ہو۔ ہاں، کسی طریقے سے اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوتی، وہ جیسے اندر سے ہوتا ہے ویسے وہ اوپر سے ہوتا ہے، بالکل صاف واضح۔ ہاں، کسی کا لحاظ نہیں رکھ رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسی کیفیت جو ہے وہ بڑوں کو بھی مل جائے کہ وہ اوپر سے تو ہیں وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں اور اندر سے بوائل ہو رہے ہوتے ہیں، ابال آ رہے ہوتے ہیں، غصہ کھا رہے ہوتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور اوپر سے وہ ہنس کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن بچے ایسے نہیں کرتے۔ بچے جیسے اندر سے ہوتے ہیں ویسے ہی باہر سے وہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اتنی گہرائی آ جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے جذبات کا پتہ نہیں چلنے دیتے کہ اندر کیا ہے۔ بچے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے جذبات کے اظہار میں بے تکلف ہی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، خوشی کا معاملہ ہو یا غمی کا، وہ بے تکلف ہر بات کر دیتے ہیں اور اپنی ناز پسندیدگی کا اظہار بھی بے تکلف کر دیتے ہیں۔ اس کو وہ اپنے پاس چھپا کے رکھ نہیں سکتے، اور پھر کئی بار تو ایسے ہوتا ہے کہ ان کو اپنی جذبات کا اظہار الفاظ میں بھی نہیں کرنا آتا، وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے اظہار بھی نہیں کر پاتے، الفاظ ہی نہیں آتے ان کو کہ وہ کیسے بات کریں، کسی کو کیسے اپنی بات سمجھائیں۔ ان کے پاس ایک رونا ہوتا ہے یا پھر ناپسندیدگی کا اظہار کر کے وہ کچھ اپنے جسمانی اعتبار سے کچھ حرکتیں کر کے وہ دوسرے کو اظہار کرواتے ہیں۔ بچے کئی مرتبہ اپنے رونے کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ یہ ایک اوزار ہے کہ میں روؤں گا، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ میری طرف متوجہ ہو جائیں گے اور بالآخر میری بات مان لیں گے۔ تو بچے کئی مرتبہ اپنی ماں کو متوجہ کرنے کے لیے
दिखावे का रोना भी रोते हैं। तो जो माएँ ज़रा सी ऊँ आँ पर फ़ौरन भागी हुई आती हैं और फिर इसी तरीके से जब माँ उसकी तरफ मुतवज्जो होती है छोटी-छोटी बातों पर, तो बच्चे को भी इस बात की आदत हो जाती है और फिर वो छोटी-छोटी बातों पर रोकर अपनी माँ को बुलाता है और माँ उसको फिर अपनी गोद में छुपा लेती है। हाँ? और फिर नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता बच्चा। वो कहता नहीं मुझे गोद में लेकर रखो। बच्चे का रो पड़ना तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, मगर कई मर्तबा इसके रोने की बर्दाश्त करना भी होता है। बच्चों को समझाना होता है कि हर बात पर रो कर बात करना या अपनी बात का इजहार करना ये अच्छी बात नहीं होती। चुनांचे जिन बच्चों को रोने की आदत पड़ जाती है वो माँओं के लिए बड़े मुसीबत बन जाते हैं। हर बात पर रो रो करके री करके बातें अपनी मनवाना माँ बाप को सुख का सांस ही नहीं लेने देते। तो इसलिए बच्चों के रोने पर कब सही रिएक्ट करना है और कब इसको नॉर्मल लेना है, इस बात को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। रोते हुए बच्चों को कैसे डील करें, लिहाजा माँओं की खिदमत में गुजारिश है कि खेलने वाले छोटी उम्र के बच्चे जब किसी बात पर रोना शुरू कर दें तो आप फ़ौरन तैश में मत आ जाएं। हाँ, आप फ़ौरन लड़ाई का हिस्सा ना बन जाएं। बच्चे बच्चे होते हैं, हो सकता है जो छोटा बच्चा रो रहा है मुमकिन है इस रोने की वजह बहुत ही मामूली हो। हमने बहुत मरतबा देखा एक बड़ा बच्चा और एक छोटा बच्चा। अब छोटे बच्चे ने बड़े को मारा, वो मारने नहीं दे रहा। छोटा बच्चा बड़े को मार रहा है और बड़ा मारने नहीं दे रहा। इस छोटे बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। अब ये मजलूम तो नहीं है ना, ये इसलिए रो रहा है कि बड़े ने उसको मारने नहीं दिया। हाँ, तो फिर क्या बच्चे के रोने पर फ़ौरन आप गुस्से में आ जाएंगे? नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर देखा, चूँकि माँ की मोहब्बत होती है, ज़रा बच्चा रोने की आवाज़ निकाली, माँ के मुंह से अल्फाज निकलने शुरू हो जाते हैं, बोलना शुरू कर देती है। दूसरे जो करीब बैठे बच्चे होते हैं उनको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। दूसरे बच्चों को कोसना शुरू कर देते हैं, मोर अंदर इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर देते हैं। याद रखें, जब आपने छोटे बच्चे की मामूली सी रोने पर बड़े को डांटना शुरू कर दिया तो बड़े बच्चे के अंदर आपने अपनी नाइंसाफ़ी का बीज बो दिया। इसके दिल में डाल दिया कि अम्मी या अब्बू जो है वो नाइंसाफ़ है, क्योंकि बच्चा बग़ैर इल्ज़ाम के कोई डांट, बग़ैर गलती के कोई इल्ज़ाम अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं भी जब अपने बच्चों को डांटता था तो उन बच्चों को उनकी गलतियाँ याद दिलाता था, बताओ तुमने क्या गलती की है। अब वो परेशान खड़े रहते थे, पता नहीं क्या गलती की है। फिर मैं उनको गलती बताता था कि भाई आपने ये गलती की है, कहते हैं हाँ गलती की है, अब बताओ इसमें तुम्हें सज़ा क्या होनी चाहिए। तो उनको जब तक रियलाइज़ ना हो जाए बच्चे को कि मैंने क्या गलती की है, उस वक्त तक उसको आप अगर किसी किस्म का भी स्टेप लेंगे, बच्चा जो है वो हमेशा उसको नाइंसाफ़ी समझेगा। तो बच्चे को चूँकि नाइंसाफ़ी समझ रहा होता है तो वही कहता है चूँकि मैंने कोई गलती नहीं की तो मुझे क्यों डांटा जा रहा है, मुझे क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्यों मुझे इस तरीके से छोटा किया जा रहा है। और बहुत सारी बातें हैं, तबीयत नासाज होती है और तो माँ से बाप से फिर नफरत करने लगता है। माँ को बुरा समझना शुरू कर देता है, बाप को बुरा समझना शुरू कर देता है, या जो बड़े हैं उनको बुरा समझना शुरू कर देता है। सोचता है कि बस ये बड़े जो हैं ये तो हमेशा छोटे ही की साइड लेते हैं, मुझे तो इन्होंने कभी कोई अहमियत दी ही नहीं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये रोज़मर्रा हमारे सामने आती हैं, तो बच्चों के मिजाज पर ये बड़ी ग्रह गुजरती है और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उनका मिजाज बनता चला जाता है। वो मामूली सी बातें उनके ज़हन में पुख्ता होती चली जाती हैं और जब वो बड़े होते हैं तो फिर अक्सर आपने देखा होगा बच्चे फिर शिकायतें कर रहे होते हैं। कई मरतबा होता ही ऐसे है कि अगर बच्चा छोटा है तो बड़ी बहनों की शामत आई हो जाती है, हर बात पर बहनों को डांट पड़ रही होती है। बच्चा है, बच्चे की खातिर आप दूसरों को बुरा भला तो ना कहें। इसलिए ये चीज़ जहन में रखें कि बच्चे का रोना हमेशा मज़लूमियत का रोना नहीं होता। हाँ, कई मरतबा बच्चा खुद दूसरे बच्चों को मारता है, एक दफ़ा मारा, दूसरी दफ़ा मारा और तीसरी दफ़ा मारा। फिर जब बहन ने या भाई ने 2-4 दफ़ा मार खाने के बाद फिर उसको जब थोड़ा सा गुस्से से आकर एक थप्पड़ भी लगा दिया या पीछे हटा दिया, तो जब उसने एक लगाया तो बच्चा रोता हुआ आ गया। अब जो रोता हुआ आ रहा है तो ये मार खाकर नहीं आ रहा,
یہ 3 دفعہ مار کر آ رہا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور وہ دکھائے کہ میرا ایک کان کسی نے کاٹ دیا تو تم فیصلہ میں جلدی نہ کرنا جب تک کہ تم دوسرے بندے سے نہ پوچھ لو، ہو سکتا ہے اس نے اس کے 2 کانوں کو کاٹا ہو۔ اگر کوئی کہے کہ جی اس نے مجھے مکہ مارا اور واقعی مکہ مارا بھی ہو تو فیصلہ نہ کریں جب تک کہ صحیح صورتحال معلوم نہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے اس کے 2 مکے مارے ہوں یا اور کوئی زیادتی کی ہو۔ تو چھوٹے بچوں کے جھگڑوں میں اکثر بڑے جو ہیں انوالو ہو جاتے ہیں، تو اس طریقے سے اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنی جو شخصیت ہے اس کو بچوں کے سامنے اس طریقے سے چھوٹا نہ کریں اور بچوں کو ایک طریقے سے سوجھ بوجھ کے ساتھ ان کو سنبھالیں، سمجھائیں اور ان کو چلائیں۔ بچے جو آپس میں جھگڑے کرتے ہیں تو وہ بڑوں کے جھگڑے بن جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں بڑوں کی غلطی ہوتی ہے، وہ جلد بازی کر لیتے ہیں، جبکہ غلطیاں چھوٹوں کی ہوتی ہیں اور معمولی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بڑوں کی جلد بازی کی وجہ سے پھر وہ ایشو بن جاتا ہے، وہ پھر بڑوں کے جھگڑے بن جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی دوسرا بچہ پڑوسی کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے اور قصور بھی اپنے بچے کا ہے، لیکن اگر اس نے رونا شروع کر دیا اور اب یہ خاتون پڑوسی کے بچے کو کوسنا شروع کر دے اور جب اس کی ماں یہ بات سنے گی تو یہ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ چھوٹوں کی بات تھی، بڑوں کے جھگڑے بن گئے اور آپس میں نفرتیں پیدا ہو گئیں۔ تو ایسی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ ہر معاملے کو ذرا سوچ کر، دیکھ کر، سمجھ کر اور انکوائر کر کے اس کو تحقیق کر لیں، پھر اس کے اوپر کوئی کام کریں۔ مگر اس میں ایک اور بھی بہت اہم پہلو ہے، وہ یہ کہ بچے اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی میموری اتنی شارٹ بنائی ہوتی ہے، اتنی چھوٹی میموری ہوتی ہے کہ چند منٹ اور چند لمحوں میں وہ آپس میں پھر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ بچے کے رونے میں اور بچے کے ہنسنے میں 5 سیکنڈ کا فرق بھی نہیں ہوتا، وہ رو رہا ہوتا ہے اور فوراً ہی ہنسنے لگ پڑتا ہے۔ یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچہ بہت زوردار آنسوؤں کے ساتھ رو رہا ہے، لیکن آپ نے جیسے اس کو گود میں اٹھایا اب وہ آنسو کہاں گئے، وہ چیخو پکار کہاں گئی، گود میں آتے ہی، یعنی کہ وہ 5 سیکنڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ان کی اس طبیعت کے مطابق ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ابھی تو ان کے آنسو بہ رہے تھے اور ایک دم ماں نے اس کو اٹھایا، گود میں اٹھایا، کسی بڑے میں گود میں اٹھایا تو آنسو ختم اور رونا ختم۔ بچے کا رونا اور بڑے کا رونا اور ہوتا ہے، اس لیے بچوں کے رونے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بھائی ان بچوں کے رونے یا جھگڑے پر ہم ان کو بڑوں کا جھگڑا نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ بچے تھوڑی دیر کے بعد ان کو بھول کر پھر ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود کر رہے ہوں گے اور بڑے جو ہیں وہ لڑ کر پھر جدا ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ ایسے بہت سارے معاشرے میں ہمارے واقعات موجود ہیں۔ چنانچہ ایک ابتدائی واقعہ تھا کہ بچے تھوڑی سی بات پر جھگڑ پڑے، ماں نے دوسرے بچے کو تھپڑ لگا دیا اور اس کی ماں نے بھی آ کر اس سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، دونوں کی طرف کی خامندہ آ گئے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو انہوں نے خوب زخمی کر دیا۔ پھر پولیس آ گئی، اتنا پڑوسیوں میں فساد پھیلا کہ اللہ کی پناہ۔ ہاں، جب اگلے دن ماں باپ صبح اٹھے تو دیکھا گلی کے دونوں بچے آپس میں کھیل رہے تھے، جن کی وجہ سے اتنی بڑی لڑائی ہوئی کہ پولیس بھی آ گئی، محلے میں ادھم مچا اور ایک دوسرے کو خوب برا بھلا کہا اور خوب اپنی توانائیاں خرچ کیں۔ پتہ نہیں اللہ جانے کیا کیا معاملہ ہوا، لیکن اگلے دن بچے کھیل رہے تھے اور وہ بڑے جو ہیں وہ شرمندہ ہو رہے تھے۔ تو اس میں انشاءاللہ ہم ویڈیو بناتے رہیں گے۔ ہمیں بچوں کی ان معاملات کو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے معاشرے میں اچھے بچے ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور ان کی تربیت اچھے سے اچھی ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز بھی آتی رہیں گی اور آپ لوگ اس کو دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں اور دوسروں سے بھی یہ ریکویسٹ کریں ہماری طرف سے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں۔ لیکن یہ ہم سب کے لیے کر رہے ہیں کام، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اچھا معاشرہ بنانا ہے، اچھے بچے بنانے ہیں، اچھے مسلمان بنانے ہیں، اچھے پاکستانی بنانے ہیں، تاکہ ہمارے پاکستان بھی ایک اچھے نام کے ساتھ، اسلام اچھے نام کے ساتھ غیر مسلموں تک پہنچے اور اچھی شخصیتیں ہمارے سامنے آئیں اور غیر مسلم ہم سے متاثر ہوں
اور جلد از جلد دین پہ عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارا معاشرہ بھی دین پہ عمل کرنے والا بن جائے. تو انشاءاللہ اس تقاضوں میں، اس کاوش میں آپ بھی حصہ لیں. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. پوری ویڈیو دیکھا کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.